بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے سوال اور جواب کا سیشن ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سوالوں کے جواب دوں، ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، بلکہ ایک وضاحت کرنی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک بیان میرا بہت ٹرینڈنگ میں ہے، وہی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ جو معاملات پر میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ تو سب سے پہلے تو ایک مسئلہ کسی نے پوچھا تھا، تو اس پر میں نے شارٹ میں جواب دیا تھا۔ دوبارہ جب لوگوں نے کہا کہ اس پر تفصیلی ویڈیو بنائی جائے، تو میں نے اس پر تفصیلی ویڈیو بخاری مسلم کے دلائل سے بنائے تھے۔ اچھا، اب لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے یہ کیا کہ اس بیان کی وجہ سے، اس ویڈیو کی وجہ سے، اس مسئلے کی وجہ سے اس کو اتنا اچھالا کہ کئی پوسٹ میں آج دیکھ چکا ہوں کہ اب مولویوں کے پاس یہی کام رہ گیا کہ یہ سارے مسئلے بیان کریں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ شہرت کے لیے اس طرح کے مسئلے بیان کرتے ہیں، اب فیمس ہونے کے لیے اس طرح کے مسئلے بیان کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط کام کی ترغیب دے رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ امت کے اندر ہوس جگا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں۔ اور ایک لمبی چوڑی تحریر بھی میرے پاس کئی جگہ سے آئی، بھیجا گیا، اللہ جانے وہ میرے لیے تھی یا کسی اور کے لیے تھی، بہرحال کسی کے لیے بھی تھی، لیکن میں اپنا موقف اس پر پیش کرتا ہوں۔ اس میں لکھا تھا کہ جو ہے، پہلے جب علماء سے پوچھا جاتا تھا کہ پہلے علماء اکرام بیان کرتے تھے کہ نماز پڑھو رمضان میں، یہ قرآن پڑھو، یہ عبادت کرو، وہ عبادت کرو۔ اب کے جو علماء مولوی مفتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں بیوی کے پاس ایسے جاؤ، اس طرح جاؤ، ویسے جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے کے لوگ بتاتے تھے کہ یہ عبادت کرنی ہے، وہ عبادت کرنی ہے۔ اب کے لوگ بتاتے ہیں کہ بیوی کے پاس ایسے جانا ہے رمضان میں، اور ایسے جانا ہے روزے کی حالت میں، اس طرح جانا ہے۔ تو بھیا کتنے پہلے کے علماء کی بات کر رہے ہو آپ؟ کتنے زیادہ پہلے کے علماء کی بات کر رہے ہو؟ 100 سال پرانے علماء، 20 سال، 10 سال پرانے علماء۔ تو اگر 10-15 سال پرانے علماء معتبر ہیں تو 1400 سال پہلے کے علماء کتنے زیادہ معتبر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عالمہ کون ہو سکتی ہے دین میں؟ صحابہ کرام خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسائل سیکھنے جایا کرتے تھے۔ یعنی علماء صحابہ، جو صحابہ کرام میں علماء تھے، جب کوئی مسئلہ پھنستا تھا اور ڈسکشن آپس میں ہوتی تھی، مسئلے کا حل نہیں نکلتا تھا، وہ خود فرماتے کہ ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے، چنانچہ وہ مسئلہ بیان کرتی تھی اور ہمارا جو ہمارا وہ اختلاف تھا وہ ختم ہوتا تھا، اور ہم ان کے بتائے ہوئے مسئلے سے مطمئن ہوتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پہلے کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو میرے علم میں نہیں ہے، اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے علماء کی بات کر رہے ہیں تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ نبوی زمانے تک کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کے مسائل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام لے کر کے آیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول ان کو بے تکلفی کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ اس پر قرآن کی ایک آیت بھی پڑھتے تھے اللہ کے رسول، اور اسی طریقے سے قرآن کی تو صریح آیت ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا۔ تو آپ کو اصل میں پتہ نہیں ہے نا قرآن کا، حدیث کا، آپ نے کھول کر کے دیکھا ہوتا حدیث کی کتاب، آپ نے سیرت نبی کی پڑھی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ اس طرح کے مسائل صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آیا کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، کس کے پاس لے کر کے؟ آپ کے پاس تو نہیں لے کر کے جائیں گے نا، وہ دین کے عالم کے پاس ہی لے کر کے جائیں گے کہ بھائی میرا یہ مسئلہ اس کو حل کریے، وہ آپ کے پاس تو نہیں آئیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتی ہیں کہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا تھا ہو بہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان میں آپ کو کل بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن آپ نے سنی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو شارٹ کی باتیں سننی ہیں، چھوٹی باتیں سن کر کے پھر بدنام کرنا، ٹرول کرنا آپ کی عادت ہے۔ اب اگر پوری بات کرتے تو پتہ چلتا کہ میں نے کہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، 1928 نمبر کی حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیقبل بعض ازواجہ وہو صائم ثم ضحکت۔ اب بتائیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، وہو صائم، اور وہ روزے سے ہوا کرتے تھے، روزے کی حالت میں بوسہ لیا کرتے تھے۔ اب آپ کہیے کہ اس طرح کے مسئلے حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، امام بخاری اس طرح کی حدیثیں کیوں لا رہے ہیں؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ نماز پڑھنے کی حدیثیں لاتے، ذکر کرنے کی حدیثیں لاتے، بھوکا رہنے کی، جہاد کرنے کی حدیثیں لاتے۔ امام بخاری اس طرح کی حدیث کیوں لا رہی ہیں؟ آگے لکھا ثم ضحکت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ہنسنے لگی۔ تو ہنسی آ جانا یہ تو نیچرل ہے، حضرت عائشہ خود ہنس رہی ہیں، تو اب آپ اس پر مزے لے رہے ہیں۔ اصل میں آپ کا کام ہی مزے لینا ہے، آپ کو غرض نہیں ہے اس سے۔
تو اس طرح کی ایک نہیں ہے، درجنوں روایات ہیں جن کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہوتا تو آپ اس طرح کی باتیں نہ کرتے. دوسری حدیث 1927 نمبر بخاری شریف کی حدیث. عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه وقال ابن عباس إلى آخره. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بوسہ لیا کرتے تھے، اور یباشر یعنی گلے لگایا کرتے تھے اپنی بیویوں کو، وہ صائم اور وہ روزے سے ہوا کرتے تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر میں نے بیان کیا تو آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ اچھا، میں نے اپنی طرف سے تو بیان نہیں کیا. مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بھائی اس طرح یعنی بیوی کو بوسہ لینا یا اس طرح کی بات کرنا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. آپ اگر مفتی ہوتے، آپ سے کوئی اس طرح کا مسئلہ پوچھتا تو آپ کیا بولتے اس سے؟ ارے چھوڑو، توبہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو. بھائی اس نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ بھائی میں یہ روزے کی حالت میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. آپ بولیں گے ہاں کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو، یہ تو بتائیں گے. کہ آپ وہ کہیں نہیں چھوڑو یہ سب کیا باتیں کر رہے ہو. اگر آپ کو پتہ ہوتا تو لوگ آپ سے پوچھتے. آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ عوام کی ضرورت کیا ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. آپ کو نہیں پتہ کہ عوام کی ضرورتیں کیا ہے. میرے پاس دن بھر میں 25 میسج آتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ. تو میرے اگر 25 میسج 100 دن میں آئے تو کتنے لوگ کی بات میرے تک پہنچ گئی. کہاں سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مسائل. تو آپ سے نہیں پوچھ رہے، اس لیے آپ کو نہیں پتہ کہ امت کی ضرورت کیا ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ امت کس چیز کے بارے میں جانکاری چاہتی ہے. مجھے معلوم ہے. آپ کچھ بھی کریں مجھ سے مطلب نہیں ہے. دن میں 100 پوسٹ میرے خلاف لگائیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بحمدللہ 100 پوسٹ کریں، لیکن میں اپنا موقع بیان کرنے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. دوسری بات، آج میرا 73واں سیشن ہے سوال جواب کا. 73 اور 73 سیشن میں کم سے کم میں نے 1000 سے زیادہ مسائل کا جواب دیا ہے. 1000 سے زیادہ مسائل کا جواب دیا ہے. ہر سیشن میں 15-20 مسئلے تو آتے ہیں، ورنہ منیمم 10 تو آتے ہیں. اگر میں ایک ایوریج جوڑ کر کے بتا رہا ہوں کہ ان 73 سیشن میں 73 سیریز میں نے 1000 مسائل بیان کیے ہیں. 1000 مسائل میں 999 مسائل پر آپ نے کبھی کوئی بات نہیں کی. آج ایک مسئلے پر 3-4 پوسٹیں دن بھر میں لگا رہے ہو. 999 جو اور مسئلے میں نے بیان کیا ہے یوٹیوب پر جا کر کے دیکھیے، اس کے بارے میں آج تک ایک لفظ آپ کا نہیں نکلا. مفتی صاحب نے یہ بیان کیا، وہ بیان کیا، یہ بیان کیا. ایک مسئلے کو لے کر کے کل سے سب کے سب لائک کمنٹ کا کھیل کھیل رہے ہیں. لائک کمنٹ چاہیے تو اور کچھ کر لو، میرا نام سے کب تک لائک کمنٹ لیتے رہو گے بھائی. تو اس لیے آپ کو نہیں پتہ ہے نا. آپ جتنی آپ کو پتہ ہے اتنے میں آپ رہیے. دلیل سے میرا مقابلہ کرو، دلیل سے رد کرو. میرا کتاب کھولو، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کھولیے، رد کریے میرا کہ میں نے غلط بات کی ہے. علمی دنیا میں آپ قدم رکھ کر کے مجھ سے بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ اپنی جہالت کی میں پر مجھ سے کچھ بھی کہتے رہیں گے اور میں آپ کی بات مان کے جی حضوری کرتا رہوں گا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو اس لیے جب کسی بات کے بارے میں معلومات نہ ہوا کریں اس میں انگلی نہ ڈالا کریں. آپ معلومات حاصل کریے، اس کے بعد مجھ سے امت مسئلہ پوچھتی تو میں نہیں بتاؤں گا تو کیا آپ بتائیں گے؟ امت اپنے مسائل کو حل کروا رہی ہے. اچھا ایک بات، اس نے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو اس میں برا آپ کو کیوں لگ رہا ہے؟ آپ کی بیوی کے بارے میں تو نہیں پوچھا کہ آپ کی بیوی سے میں رومانس کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. اس نے پوچھا کہ میں اپنی بیوی سے کر سکتا ہوں روزے کی حالت میں. تو اس میں آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھیا؟ اپنی بیوی کے ساتھ میں وہ کچھ بھی کرے، تم سے کیا مطلب؟ لیکن ہر چیز میں انگلی کرنے کی، ہر چیز میں نکتہ چینی کرنے کی عادت جو پڑ گئی ہے نا، تو ہماری قوم جو ہے وہ مانتی نہیں ہے. ہماری قوم مانتی نہیں ہے. ہماری قوم بس یہ چاہتی ہے کہ ان کے کوئی چڑیا اڑ رہی تو کیوں اڑ رہی ہے، بس یہی سب چکر ہے. بھائی اللہ حفاظت کرے. بھیا سدھر جاؤ یار، کیوں ان چکروں میں پڑتے ہو؟ چلیے سوالات شروع کرتے ہیں. مستقیم احمد صاحب مسقط سے کہتے ہیں کہ جن اہل کتاب سے نکاح جائز ہے وہ اہل کتاب کون کون سے ہیں؟ بھائی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی خواتین، اگر وہ اپنے مذہب پر مکمل اعتماد رکھتی ہوں اور مذہبی عیسائیہ یا نصرانیہ ہوں، یعنی لبرل نہ ہوں، بد مذہب نہ ہوں اور اپنے مذہب کے خلاف نہ ہوں، تو اگر حقیقتاً وہ عیسائی ہیں، جیسے کہ عیسائی مذہب ہے اس کو فالو کرتی ہوں یار، تو ان سے نکاح جائز ہے، بشرطے کہ وہ یعنی مرتد ہو کر کے عیسائی یا یہودی نہ ہوئی ہوں، بلکہ پہلے سے پیدائشی عیسائی اور یہودی ہوں. ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہے. لیکن یہ ہے کہ بعد میں بڑے فتنے ہوں گے، بچے مسلمان ہوں گے کہ عیسائی ہوں گے، یہودی ہوں گے، یا کیا مسئلہ ہوگا، گھر میں عبادت نماز کی ہوگی یا گھنٹہ بجے گا، بہت سارے مسائل ہیں. تو اس لیے سوچ سمجھ کے
قدم اٹھائیے ورنہ پتہ چلے کہ بعد میں دقت ہو جائے۔ سوال یہ کہ کیا لاسٹ رمضان کی زکوٰۃ اس رمضان میں ادا کرنا ضروری ہے؟ یعنی پچھلے رمضان کی کچھ زکوٰۃ رقم رہ گئی ہے، زکوٰۃ کی رقم کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ بھائی زکوٰۃ کی رقم جیسے ہی سال پورا ہو ویسے ہی ادا کرنی چاہیے، بلا وجہ اس میں تاخیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے آپ کی جو رقم یعنی جو زکوٰۃ کی رقم آپ کی رہ گئی تھی دینا اس کو ادا کر دیجئے، جلد سے جلد ادا کر دیجئے، رمضان میں ادا کریے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، لیکن جلد سے جلد اس کو ادا کریے۔ سیب صاحب لکھنؤ سے کہتے ہیں شادی جلدی ہو جائے اس کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ بھائی کبھی آپ نے یہ وظیفہ پوچھا کہ پیٹ بھر جائے اس کا کوئی وظیفہ بتائیے، رات کو سونا اور نیند آ جائے اس کا کوئی وظیفہ بتائیے، نیند پوری ہو جائے اس کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ کیا آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ کاروبار نہ کروں اور پیسے آ جائیں اس کا کوئی وظیفہ بتائیے؟ ہر چیز کے لیے پہلے اپنی محنت ہے اس کے بعد وظیفہ ہے۔ تو آپ نے شادی کے لیے کیا کوشش کی؟ کیا آپ نے اپنے ابا سے بات کی، اپنی اماں سے بات کی کہ میری عمر نکاح کو ہو گئی ہے، میرا نکاح کروا دو اور میں کماتا ہوں اپنی بیوی کو کھلا سکتا ہوں، آپ سے مطلب نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر وظیفہ بھی پڑھ لو، ہر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو۔ باقی بے خوف اور نڈر لوگوں کا کام شادی کرنا نہیں ہے، ان کا کام ہے مردوں کا کام ہے جو اپنے گھر پہ بات کر سکے کہ میرا نکاح کرواؤ، میری عمر ہو چکی ہے اور میں اپنی بیوی کو کھلانے بھر کے کما لیتا ہوں۔ اشفاق احمد کویت سے کہتے ہیں ہم نے جو زیور خریدا تھا وہ دکاندار نے 24 کیرٹ بول کر دیا ہے، اب پتہ چلا کہ زیور 18 کیرٹ ہے، تو کیا زکوٰۃ کس حساب سے دینی ہوگی، 18 یا 24؟ بھائی مارکیٹ ویلیو جو آپ کی زیور کی اس وقت کی ہو اس حساب سے زکوٰۃ نکالیں آپ، یعنی 18 کیرٹ کی یا 24 کچھ بھی ہو، 24 ہو 18 ہو 22 ہو میٹر نہیں کرتا، زکوٰۃ اس پر نکلے گی جو موجودہ قیمت، یعنی آپ سونار کے پاس لے کر کے جائیں گے پوچھیں گے بھائی یہ زیور میرا اتنا ہے اس کی کتنی قیمت ہے، تو جتنی وہ قیمت بتائے گا آپ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال دیجیے۔ شاہ جہاں اقبال صاحب ہریدوار سے، میں نے زمین کرائے پر لے کر 3 بیگھہ میں تالاب کھدوا رکھا ہے، یعنی مچھلی پالن کر رکھا ہے، اور 1 بیگھہ میں 3000 فٹ کا پولٹری فارم بنا رکھا ہے، اور مرغی اور مچھلی پالنے کے سارے ساز و سامان بھی موجود ہیں، کیا ان سب پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ میں نے سنا ہے جو چیز ہم یوز کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ بھائی آپ نے جو مچھلی پال رکھی ہے، مچھلی آگے بیچنے کے لیے پال رکھی ہوگی نا، اور مرغیاں جو پالی ہیں وہ مرغی اگر آگے بیچنے کے لیے پال رکھی ہے تو اس میں زکوٰۃ دی جائے گی، اگر یعنی وہ اتنی ہیں کہ وہ نصاب تک پہنچتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مرغیاں، میں نے پرسوں ہی یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ مرغیاں اگر آپ کی اتنی ہیں، اتنی قیمت ان کی پہنچتی ہے کہ جس سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا مرغیوں کی رقم آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ یا جو سونا چاندی ہے وہ اگر سب ملا لیا جائے تو اتنے پیسے یا اس سے زائد ہو جائیں کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ بہرحال اگر آپ نے مرغیاں پال رکھی ہیں آگے فروخت کرنے کے لیے، آگے بیچنے کے لیے، تو وہ سامان تجارت ہے، اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے مچھلیاں پال رکھی ہیں وہ آگے بیچنے کے لیے پالی ہیں تو پھر ان پر بھی زکوٰۃ نکلے گی اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہیں۔ اگر انڈے نکالنے کے لیے مرغی پالی ہے، مرغی بیچنے کے لیے نہیں، انڈے بیچنے کے لیے، تو مرغیوں میں زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ انڈوں پر زکوٰۃ ہوگی اگر وہ نصاب تک پہنچتے ہیں۔ باقی جو ساز و سامان ہے، دانہ ہے یا جو ساری چیزیں ہیں، دیکھو زکوٰۃ اس پر نکلتی ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے۔ دانہ آپ مرغی کو کھلانے کے لیے نیت سے خرید رہے ہیں نا، آپ دانہ بیچنے کے لیے تو نہیں خرید رہے ہیں۔ تو دانہ ہے یا جو مشینیں ہیں یا جو استعمال کی چیزیں ہیں جو مرغیوں کے کام میں آتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مرغیاں بیچنے کے لیے ہیں تو مرغیوں پر زکوٰۃ ہے، مرغی انڈا نکالنے کے لیے، انڈے بیچنے کے لیے ہیں تو مرغیوں پر نہیں بلکہ انڈوں پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ مہتاب عالم جھارکھنڈ سے کہتے ہیں کہ حضرت کوئی شوگر کا مریض ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا یا روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ شوگر مریض کو ہر 2 گھنٹے میں کچھ کھانا رہتا ہے، تو اس حالت میں ایسے لوگوں کا شریعت میں کیا حکم ہے واضح کریں۔ بھائی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن نے کہا ہے کہ جو مریض ہو یا سفر میں ہو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر کے جب صحت مند ہو جائے اور مسافر جو اپنے مقام پر پہنچ جائے تو اس وقت میں اس کی قضا کر لے۔ تو اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ایسے ہے کہ اگر وہ کھائے پیے گا نہیں تو اس کی بیماری بڑھ جانے کا یا اسی طریقے سے اور کوئی مصیبت کا سامنا کرنے کا اندیشہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جب یعنی اس کا شوگر لیول برابر ہو جائے یا نارمل ہو جائے تو پھر وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اس کی قضا کرنی پڑے گی جتنے روزے چھوٹیں گے۔ ببلو صاحب لکھیم پور سے کہتے ہیں کہ حضرت خواب میں بچے کے جنم کے بعد بچے کی موت دیکھنا کیسا ہے، اور اس سمے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے عجیب عجیب خواب آتے ہیں۔
بچے کے جنم کے بعد بچے کی موت دیکھنا کیسا؟ بھائی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو عافیت نصیب فرمائے اور اپنی صحت کا دھیان رکھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اگر کوئی حالات آنے والے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں تو اس سے میری حفاظت کر، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ ہی بیماری دینے والا، اللہ ہی شفائی دینے والا ہے، اور اللہ ہی یعنی مصیبت کو دور کرنے والا ہے، اور اللہ ہی حالات کو سدھارنے والا ہے، اور اللہ ہی بہتری کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر کے سویا کریں، اور اپنے اوپر دم بھی کر لیا کریں، اپنے جسم پر یعنی ہاتھ پر دم کر کے جسم پر یہ مساج کر لیں۔ محمد ماجد صاحب فیض آباد سے، روزہ کھولنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ مطلب کہ ہم لوگ مغرب کی اذان سن کر روزہ کھولتے ہیں۔ میں نے کہیں ویڈیو دیکھی کہ جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو اس وقت آسمان میں لالی ہوتی ہے، جب وہ لالی ختم نہ ہو جائے افطار نہیں کرنا چاہیے۔ مغرب کی اذان تو نماز کے لیے ہوتی نہ کہ روزہ کھولنے کے لیے ہوتی، اس میں شیعہ حضرات کا کوئی بات نہیں کر رہا۔ واہ واہ، نہیں واہ، میں جانتا ہوں کس کی ویڈیو تھی، وہ بدنام زمانہ گمراہ زمانہ کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی تھی، مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا تھا اس کے بابت کہ مغرب کی اذان مغرب کی نماز کے لیے ہوتی ہے، روزہ کھولنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے کب کہا کہ مغرب کی اذان سن کر کے آپ روزہ کھولیے؟ غروب آفتاب کا ٹائم آپ اپنے موبائل میں سیٹ کر لیجئے کہ جو ہے غروب میرے یہاں سورج کتنے بجے ہوتا ہے، وہ آپ کا ٹائم دیکھو اور بتا دے کہ سورج غروب ہو گیا اس وقت میں، تو آپ روزہ کھول لو۔ اذان کا کیا مطلب ہے؟ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، آپ کے روزہ کھلوانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس بات سے تو میں سہمت ہوں، لیکن اذان غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے جبکہ دن ختم ہو جاتا ہے، تو جب دن ختم ہوتا ہے تو روزے افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ افطار کے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی، اور یہاں ہمارے حضرت تو 10 منٹ لیٹ کروا رہے ہیں، تو امت خیر پر ہوگی یا شر پر ہوگی؟ تو اس طرح کے اسکالرس کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ سب کیا کہیں، بس چند چیزوں کی وجہ سے لوگ ان کو سن رہے ہیں۔ بھائی حدیث میں اس بات کی بالکل صراحت ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1954، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رات اس طرف یعنی مشرق سے اور دن اس طرف یعنی مغرب میں چلا جائے، رات اس طرف سے آئے یعنی مشرق سے جب رات آئے اور دن جو ہے وہ مغرب میں چلا جائے، یہاں تک کہ فقط یہ غربت الشمس سورج ڈوب جائے، تو روزہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ یعنی رات جب آئے گی اور دن چلا جائے گا، بھائی ظاہر سی بات ہے جب سورج ڈوبا تو رات آ گئی اور دن چلا گیا، وغربت الشمس اور سورج غروب ہو گیا، تو پھر تو یہ فقط افطر الصائم، تو اس وقت میں روزہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو رات آتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، رات آ جاتی ہے اور دن چلا جاتا ہے، تو دن اور رات، لیل اور نہار، دو ہی چیزیں تو ہیں نا، تو لیل اور نہار ہے نا، لیل یعنی رات، نہار یعنی دن، تیسرا کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس لحاظ سے دن اور رات کے لحاظ سے۔ تو غربت الشمس کا ذکر آ چکا ہے کہ غربت الشمس فقط افطر الصائم، جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور حدیث ہے کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بھی ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر 1957، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ میری امت ہر وقت تک بھلائی پر رہے گی، یعنی لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ ایک حدیث غربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ دونوں حدیثوں کو جوڑیں گے تو اس کا مطلب سیدھا صحیح ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کون کیا کہہ رہا اس کی مت سنیے، میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس پر عمل کریے کہ
افطار میں جلدی کرنا یعنی غروب ہونے کے بعد فوراً افطار کرنا، یہی سنت ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیر کریں گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم، میرا نام دانش ہے۔ میں نے آپ سے کچھ دن پہلے سوال کیا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے، شاید میں سوال صحیح سے نہیں کر پایا، اس لیے میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں۔ سال گزرنے کی جو شرط ہے، ایک رمضان 5000 میں بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی کیا؟ مجھے ذرا سال زکوٰۃ دینے کا ٹائم آنے سے، بھائی بہت لمبا چوڑا میسج ہے، تو میرے خیال سے میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا، میں نے کچھ دن پہلے بیان کیا تھا۔ دیکھیں ایک اصول ہے کہ یکم رمضان کو آپ کے پاس پیسہ آیا، اتنا پیسہ آیا کہ آپ اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یکم رمضان کو آپ کے پاس پیسہ آیا، مثال کے طور پہ آپ کے پاس یکم رمضان کو 50,000 روپے آ گئے، 50,000 یکم رمضان کو آپ کے پاس آ گئے، آپ اس سے بزنس کرنے لگے یا کچھ بھی کرنے لگے، تو بیچ میں وہ پیسے کم ہو گئے، اس میں سے 20,000 روپے رہ گئے، ٹھیک ہے؟ 20,000 روپے رہ گئے، لیکن اگلے سال یکم رمضان یعنی پہلے رمضان کو وہ 50,000 روپے پھر ہو گئے، تو اب آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ بیچ میں پیسے کم ہوئے، زیادہ اس کا اعتبار نہیں ہے۔ سال کے شروع کے دن اور سال کے آخر کے دن اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اس میں سے زکوٰۃ آپ نکالیں گے، بیچ میں پیسے آئے گے اس سے مطلب نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ آج مالک نصاب ہوئے 10 رمضان کو، ٹھیک ہے؟ 50,000 روپے آپ کے پاس آئے، آپ نے اسے بزنس کیا، کھایا پیا، کچھ بھی کیا یا پیسے رکھے رہے، اگلے سال 10 رمضان کو آپ کے پاس 50,000 روپے نہیں تھے بلکہ 40,000 روپے تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، سونا چاندی، تو اب آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ نصاب کے لیے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پیسہ ہونا یا کچھ ہونا شرط ہے، جو کہ تقریباً 45-46 ہزار بنتے ہیں، تو آپ کے نہیں ہیں تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر سال کے پہلے دن اور آخری دن زکوٰۃ یعنی صاحب نصاب آپ تھے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ یہ لمبا چوڑا میسج تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آیا ہے تو آپ مجھ سے ٹائم لے کر کے کال کر لیجئے، اس میں آپ سمجھ لیجئے مجھ سے۔ اچھا بھائی، سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ٹیشو سے استنجا ہو جاتا ہے، مطلب کر سکتے ہیں، مطلب ٹیشو سے استنجا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز سے پہلے پانی سے لازم استنجا کرنا ہی پڑے گا؟ بھائی اتنے مطلب آپ نے لکھ دیے۔ ٹیشو سے استنجا ہو سکتا ہے اور نماز بھی اس سے پڑھ سکتے ہیں، مگر جبکہ پیشاب جو ہے وہ اپنے مخرج سے یعنی نکلنے کی جگہ سے زیادہ دور تک پھیلے نہ، تب علماء نے اس کی مقدار لکھی کہ 1 درم یعنی ہتھیلی کی جو اندر کا حصہ ہے یوں، تو اس سے زیادہ اگر آپ کا پیشاب نہیں پھیلا ہے تو ٹیشو سے آپ جو ہے استنجا کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی کہ ٹیشو سے استنجا کرنے کے بعد میں پانی سے دھل بھی لے، یہی طریقہ زیادہ صحیح ہے۔ لیکن اگر پیشاب کیا ہے آپ نے اور زیادہ پھیلا نہیں ہے اپنے مخرج سے دور دور تک، تو پھر ٹیشو سے پوچھنے پر جو ہے آپ کا یعنی استنجا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ پھیل گیا ہے، 1 درم کی مقدار جو میں نے بتائی اس سے زیادہ دور میں پھیلا ہے، تو اب ٹیشو سے پوچھنا یا استنجا کرنا کافی نہیں ہوگا بلکہ پانی سے دھلنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر اس سے کم ہے، اسی ایریا میں ہے، زیادہ نہیں پھیلا، تو آپ ٹیشو سے استنجا کرنے کے بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر دھلے بھی۔ جاوید احمد، سنت کبیر نگر، روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو غسل تو فرض ہے۔ بھائی غسل تو عام حالتوں میں بھی فرض ہوگا، تو روزہ میں بھی فرض ہوگا احتلام ہونے کے بعد۔ کیا روزہ ٹوٹنے جیسی کوئی بات نہیں؟ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ زید صاحب یو پی سے، آج کا سوال کہ بچے اگر مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہوں تو ان کو پیچھے کر سکتے ہیں؟ بھائی مسجد میں بچے اگر پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ بچے پہلے سے آ جائیں تو ان کی صف پیچھے بنائیں۔ لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ بچے پیچھے ہوں گے تو شور کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، WWE کی فائٹ کریں گے پیچھے، بعض اوقات آگے نماز ہوتی پیچھے فائٹ چل رہی ہوتی WWE کی، تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کریں تاکہ بچے شور نہ مچائیں۔ جو ان کے گارجین ہیں، جو ان کے والد ہیں، وہ اپنے ساتھ کھڑا کرنے بغل میں، بچے شور نہ مچائیں، تو یہ صحیح ہے۔ باقی بچہ اگر پہلی صف میں کھڑا ہو گیا اور شور نہیں مچا رہا، چپ چاپ نماز پڑھ رہا تمیز سے، تو اس کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے، اس سے اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ وہ شوق کے ساتھ آگے بڑھا تھا پہلی صف میں، آپ نے پیچھے کر دیا، وہ مایوس ہو جائے گا کہ یار مسجد سے تو مجھے نکال رہے ہیں، صف سے بھگا رہے ہیں، اس کا مطلب میں نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہوں، تو پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بوال ووال کرے، شور مچائے، لڑے جھگڑے، تو پھر تو کر دیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل نہیں ٹوٹتا، لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، نہیں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ماں باپ، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو زندہ ہیں ان کے وہ کیا عمل کریں جس سے ان کو ثواب ملے؟ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے لیے صدقہ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے کہ یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو۔ پھر اسی طریقے سے ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں،
تو ان کی طرف سے میں کون سا صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا پانی لوگوں کو پلاؤ، اور بھی اس طرح کی حدیث ہیں۔ تو سب سے بہترین چیز یہ کہ آپ ان کی جانب سے صدقہ کریں، یہی اچھا ایصال ثواب ہے جس کا ذکر حدیث میں صراحتاً موجود ہے۔ تو کسی کو پیسے دے دیں، کھانا دے دیں، کسی کو کپڑا پہنا دیں، اور کسی کے گھر میں غلہ پہنچا دیں، رمضان کا موقع ہے، یا اسی طریقے سے یا کسی کو کپڑا پہنا دیں، یا کسی مسافر کی مدد کر دیں۔ صدقے میں جتنے ٹائپ کا بھی صدقہ ہوتا ہے سب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پڑھ لکھ کر کے بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ ان کے لیے دعا مغفرت کریں اور ان کی جانب سے صدقہ کریں۔ عرب میں رہنے والے کچھ لوگ فطرہ لے لیتے ہیں، تو وہ فطرہ کھا سکتے ہیں یا نہیں، اس پر رہنمائی فرمائیں، اور فطرہ کون کون لوگ کھا سکتے ہیں؟ بھائی میں نے کل بتایا تھا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ غیر صاحب نصاب میں دیا جائے گا، یعنی جس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، یا اس کے پاس زیور ہو، نہ پیسے ہوں، سونا چاندی کا نہ سامان تجارت ہو، تو جو صاحب نصاب نہ ہو وہ پھر مستحق زکوٰۃ ہے یا مستحق صدقہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا جس کے پاس پیسے، زیور یا اسی طریقے سے سامان تجارت اگر ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس کو صدقہ فطر و زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو دے سکتے ہیں اور وہ استعمال بھی کر سکتا ہے۔ چلیے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔